کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی۔ آپ نماز پڑھیے گا آپ کی بھی تعریف ہوگی، نہیں پڑھیے گا بہت خراب آدمی سمجھے جائیے گا، اس لیے کہ بے نمازیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کیا کر دے۔ نماز بری باتوں سے روکتی ہے، قدم بہکنے سے نماز روک لیتی ہے، اس لیے نماز پڑھا کیجیے۔ یہاں تو آپ کو کہنے والا ہی ملے گا، اس سے آگے کچھ کرنے والا نہیں۔ اگر کر لیجئے گا اس عمل کو تو پھر میدان محشر میں آپ کا سر جھکے گا نہیں، اٹھا رہے گا، اور اس وقت بھی یہی بات یاد آئے گی کہ کسی نے سمجھایا تھا، اس پہ عمل کیا ہے تو اللہ نے اس کا جزا یہ دیا کہ محشر میں سر جھکنے نہیں دیا۔ کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ اور اگلا شعر میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے۔ کہ معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی، 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 جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی۔ محترم دوستو، اگر کوئی سر جھکا رہا ہے سجدے میں، رب کے سامنے کسی کو سر جھکانے کا اگر موقع مل رہا ہے تو گریبان کا بٹن کھول کے اور سینہ تان کے یہ نہ سمجھے کہ ہم نمازی ہیں، ہم سجدہ کرنے والے ہیں، بلکہ ایک سجدہ اگر ادا کیا ہے تو اس کے ادا کے شکریہ میں دوسرا سجدہ کر دے کہ مولا اس گناہ کے پتلے کو، اس گناہ کے پرندے کو تو نے اپنے بارگاہ میں سر جھکانے کا موقع دے دیا ہے مولا، اس کے بدلے میں ایک سجدہ اور کر لے جا کر کے شکرانے کے طور پہ۔ اور جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اللہ نے حج اگر فرض کیا ہے، اللہ نے اس مقام پہ اس کو پہنچایا ہے اور حج نہیں کرتا ہے تو فخر سے یہ نہ کہے کہ ہم نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اچھے کاموں کا انتخاب اللہ اچھے انسانوں سے لیتا ہے۔ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو اپنے سینہ پیٹے اور ماتم کا رونا روئے کہ میرے خاندان والوں نے کون ایسی غلطی کیا ہے کہ اللہ نے سجدے کی توفیق مجھ سے چھین لیا ہے۔ اگر کسی کو یہ توفیق ملی ہے، کوئی اگر سجدہ کرتا ہے تو سینہ تان کے یہ نہ سمجھے کہ ہم سجدہ کرنے والے ہیں، ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ہم نمازی ہیں، نہیں میرے دوستو، بلکہ شکرانے کے طور پر اور سجدہ کرے اور یہ کہے کہ اللہ، یا اللہ تو نے مجھے توفیق دیا ہے کہ ہم نے نماز ادا کر لیا ہے، تیری بارگاہ میں سجدہ کر لیا ہے، اے مولا پھر سے تو مجھے موقع عطا فرما، ہم تیری بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے
کوئی سجدہ نہیں کرتا ہے تو اپنا سینہ پیٹے، ماتم کرے، روئے کہ اس سے کون ایسی خطا ہو گئی ہے، اس سے کون ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ نے اس توفیق کو اس سے چھین لیا ہے اور وہ سجدہ نہیں کر پا رہا ہے، اس لائق اس کو نہیں بنایا ہے۔ تو میرے دوستو، فخر سے یہ نہ سمجھے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ وہ اپنا رونا روئے کہ کل میدان معاشر میں کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ میدان معاشر میں نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بھائی برادر کام آئے گا، کام آنے والی کوئی شے ہے تو آپ کا اعمال ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ اے میرے دوستو، سکندر بادشاہ تھا، ملک فتح کر کے کسی گاؤں سے گزر رہا تھا۔ جو ہی گاؤں کے اندر قدم رکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس گاؤں میں ایک قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں جتنی قبر ہیں ہر قبر کے سرہانے پر ایک بورڈ لگا ہے، ایک تخت لگا ہے، اس تخت میں اس آدمی کا نام ہے اور اس کی عمر لکھا ہوا ہے۔ نام ہے کہ فلاں بن فلاں، عمر 8 سال، فلاں بن فلاں، عمر 5 سال، پھر لکھتا ہے عمر فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، عمر 2.5 سال، 3 سال، 5 سال۔ میرے دوستو، سکندر بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ بچوں کا اسپیشل قبرستان ان لوگوں نے بنایا ہے۔ کچھ دیر آگے چلا ہے، کچھ دور گزرا ہے کہ ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، وہ پوچھ بیٹھتے ہیں، اے شخص یہ بتا، یہ بچوں کے لیے خاص قبرستان ہے کیا؟ اس میں صرف بچوں کو دفن کیا جاتا ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں 80 سال والے ہیں، 100 سال والے بھی ہیں، 110 سال والے بھی ہیں۔ سکندر بادشاہ پوچھتا ہے پھر یہ عمر کیوں کم لکھا گیا ہے؟ آج بھی کسی انسان سے عمر پوچھئے، اگر عمر آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے اپنی عمر کو گھٹا کے بتائیں گے، اپنی عمر کو کم کرا کے بتائیں گے۔ ایک اللہ کا بندہ تھا، اس سے ایک نوجوان نے سوال کر دیا، اے بابا آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کتنے سال کے ہیں؟ وہ اللہ والے کہتے ہیں میری عمر 15 سال کی ہے۔ بچے نے کہا کہ ابھی ابھی بڑھاپے میں آ گئے ہیں، ابھی بھی جوانی کا خیال ہے، پھر سے شادی کرنے کا خیال ہے۔ اے بابا آپ کی عمر تو 15 سال نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ 80 سال کے ہیں۔ کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ 80 سال کے ہیں؟ اس نے کہا باہ بیٹا اندازہ تو تیرا بالکل صحیح ہے۔ اس نے کہا بیٹا میری عمر تو اصل میں 80 سال کی ہے، لیکن حقیقت میں میری عمر جو ہے وہ 15 سال ہے۔ حقیقت میری عمر 15 سال کی ہے۔ اس نے کہا، بچے نے کہا بابا یہ اصل اور حقیقت کیا ہے؟ اس میں حقیقت کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے کہا بیٹا میں اپنی زندگی جو اس دنیا میں آ کے گزارا ہے نا، میری 80 سال عمر گزر چکی ہے، لیکن اصل میں جو میری عمر ہے، حقیقت میں جو میری عمر ہے وہ 15 سال کی ہے۔ بچے نے کہا بابا یہ 15 سال اور حقیقت کیا ہے بتائیے ذرا۔ اس بابا نے کہا اے بیٹا اب تک تو میری عمر گزر رہی تھی، نماز سے دور تھا، روزے سے دور تھا، زکوٰۃ سے دور تھا، حج سے دور تھا، دین کی فرائض سے دور تھا، لیکن اے بیٹا جب میں سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے لگا، اپنے فرائض پر انجام دینے لگا، اللہ نے جو باتیں مجھ پہ فرض کیا ہے اس پہ میں نے عمل کرنے لگا، تو اتنی عمر میری 15 سال کی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کی عمر جو تھی میں نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، دین پر نہیں چلتا تھا، اللہ کی چوکھٹ میں آنے کا 15 سال ہوا ہے۔ اس لیے میں بتایا کہ میری عمر حقیقت میں 15 سال کی ہے۔
آج جو یہاں بیٹھے ہیں آپ کی عمر گھٹ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے۔ آنے والا دن آپ کی عمر کم ہونے والی ہے، اس لیے جتنا جلد ہو سکے توبہ کر کے رب کی چوکھٹ میں آئیے۔ سکندر بادشاہ کہتا ہے اے لوگو یہ بتاؤ یہ قبرستان جو ہے صرف بچوں کی ہے یا اور کس کی ہے؟ وہاں کے لوگوں نے کہا نہیں بادشاہ، یہاں جو یہ قبرستان جو ہے یہ قبرستان میں 80 سال والے بھی ہے، 50 سال والے بھی ہے، 100 سال والے بھی ہے اور 200 سال والے بھی ہے، لیکن یہاں جو عمر لکھی ہوئی ہے اے بادشاہ اصل میں ہمیں بزرگوں کی تاریخ یاد ہے، اللہ والوں کی تاریخ یاد ہے۔ جو انسان جتنے دن اللہ کی چوکھٹ میں، اللہ کی بارگاہ میں، مسجد کی چوکھٹ میں اپنی زندگی گزارا ہے اس کی وہی عمر یہاں لکھا جاتا ہے۔ حقیقت میں اس کی عمر وہی ہے۔ یہاں جتنے لوگ دفن ہوئے ہیں اس کی عمر کسی کی 15 سال ہے، کسی کی 10 سال ہے، کسی کی 2 سال ہے، کسی کی 5 سال ہے، یعنی جو جتنی زندگی اللہ کی راہ میں گزارا ہے، نماز میں گزارا ہے، سنت مصطفیٰ پہ عمل کر کے زندگی گزارا ہے، اسی کی لکھی ہوئی ہے، باقی نہیں لکھا گیا۔ تو آپ کی بھی حقیقت عمر کتنی ہوگی؟ مجھے لگتا ہے کہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ میرے دوستو جتنی عمر آپ نے برباد کیا اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ رب کی چوکھٹ میں آئیے، رب کی بارگاہ میں آ کے کہیے اے مولا جتنی نمازیں قضا ہو گئی مولا اسے تو معاف فرما دے اور اب سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں کہیں، راستے میں ایک کوڑا کرکٹ کی ڈھیر پر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ملا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بکری کا بچہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے صحابہ یہ بکری کا بچہ اب دم توڑ چکا ہے، اب سے پہلے یہ جب زندہ تھا اس کے مالک اس کا انتظار کر رہے تھے، آج دم توڑ دیا ہے، کوئی اس کا انتظار نہیں کر رہا ہے، نہ کھانے کا، نہ دانا کا، نہ پانی کا، نہ اس کے لیے کوئی دروازہ کھلا ہے۔ صحابی کہتے ہاں یا رسول اللہ یہ دم توڑ چکا ہے، آج کے بعد کوئی اس کا انتظار کرنے والا نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ جانتے ہو یہ کچھ دیر کے بعد پھولے گا، پھٹے گا، بکھر جائے گا، کیڑے مکوڑے اس کو اپنا غذا بنا لیں گے۔ اے صحابہ اس سے بھی زیادہ ذلیل یہ دنیا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ آقا فرماتے ہیں صحابیوں سنو یہ بکری کا بچہ ہے، مر گیا ہے، کچھ دیر کے بعد پھولے گا، پھٹے گا، بکھر جائے گا، کیڑے مکوڑے اس کو غذا بنا لیں گے، یہ ذلیل ہو جائیں گے۔ اس سے بھی زیادہ ذلیل یہ دنیا ہے۔ اس دنیا میں مت پھنسیے۔ آقا فرماتے ہیں جو ہی آقا نے صحابی کو سبق دیا ہے، صحابہ نے دنیا کو کاندھے سے اٹھا کے پھینک دیا اور ارشاد فرمایا اے قیصر و کسریٰ والو دنیا تمہیں مبارک ہو، نبی کی غلامی ہمیں مبارک ہو۔ تو میرے دوستو یہ دنیا کیا ہے رب کے سامنے؟ یہ ذلیل ہے، ذلیل۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک، اللہ کے سامنے یہ دنیا ایک مچھر سے بھی زیادہ ذلیل ہے، ایک مچھر کے پر کی قیمت نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس دنیا کے الجھن میں آپ مت پڑیے، اپنے بچوں کو اس دنیا کے الجھن میں مت پڑھائیے، آپ خود نمازی بنیے، اپنے گھر والوں کو بھی بنائیے اور دین پر چلیے، سنت مصطفیٰ پر عمل کیجئے۔ کل میدان محشر قائم ہوگا، آپ کا نام اعمال آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا، آپ سے سوال کیا جائے گا اتنی زندگی ملی تھی، کھانا دانا پانی سب مل رہا تھا، پھر تم نے نماز کیوں نہیں پڑھا، دین پر کیوں نہیں چلا؟ دین کے متعلق آپ سے سوال ہوگا، ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ وہاں
کوئی بچانے نہیں جائے گا، آپ جیسا کر کے جائیں گے ویسا ہی پائیں گے۔ یہ دنیا ہے، اسی دنیا میں انسان جنت بھی بناتا ہے اور دوزخ کی آگ بھی تیار کرتا ہے۔ ایک اللہ کا ولی ہے، بچپنے کا عالم ہے، جن کا نام حضرت میکائیل ہے۔ کئی دن سے ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا۔ حضرت میکائیل کی ماں کہنے لگی، بیٹا کئی دن سے آگ نہیں جلی ہے، کہیں سے آگ تلاش کر کے لاؤ، چولہا جلایا جائے گا۔ حضرت میکائیل جو ہے آگ کی تلاش کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ نکلتے چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے جہاں آگ ہی آگ ہے۔ کہاں پہنچے؟ دوزخ کے دروازے پر۔ فرشتوں سے جا کے کہنے لگے، اے فرشتوں مجھے ذرا سا آگ دے دو، میری ماں کو چولہا جلانا ہے، کھانا بنانا ہے۔ فرشتہ کیا کہے؟ فرشتہ کیا کہے میکائیل یہ دوزخ ہے، دوزخ، یہ دوزخ ہے، دوزخ۔ یہاں فری میں کسی کو آگ نہیں دی جاتی ہے، جو دنیا سے لے کے آتا ہے اسی کو اسی کے آگ میں جلایا جاتا ہے۔ ایک رتی بھر آگ کسی کو زیادہ نہیں دیا جاتا ہے۔ حضرت میکائیل وہاں سے واپس آتے ہیں، ماں دروازے پر کھڑی ہے۔ ماں کہنے لگی، بیٹا کیا آگ لے کے آ گیا؟ حضرت میکائیل کہنے لگے، اے میری ماں میں تو آگ لینے کے لیے وہاں گیا تھا جہاں آگ ہی آگ ہے، لیکن وہاں آگ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا۔ ماں کہنے لگی، بیٹا کیسی بات کرتے ہو، ذرا سا آگ لینے کے لیے تم کہاں چلے گئے تھے؟ میکائیل کہنے لگے، اے میری ماں میں تو وہاں پہنچ گیا تھا جہاں آگ ہی آگ ہے۔ میں دوزخ کے دروازے پر پہنچا تھا، لیکن فرشتوں نے آگ دینے سے انکار کیا اور کہا، اے میکائیل تم نے دنیا میں دوزخ کی آگ تیار نہیں کیا ہے، اس لیے یہاں بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہاں اسی کو آگ دی جاتی ہے جو لے کے آتا ہے۔ ماں کہنے لگی، بیٹا آگ نہیں ملی۔ بیٹا کہنے لگے، ماں میں تو وہاں پہنچ گیا تھا جہاں آگ ہی آگ ہے، لیکن وہاں دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ جو انسان دوزخ میں جلے گا وہ اپنی آگ یہاں خود تیار کر رہا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز چھوڑ کے زندگی گزارتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آگ ہی وہ تیار کر رہا ہے۔ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آگ وہ اپنے نام سے تیار کر رہا ہے۔ نماز چھوڑ کے دوسرے کی برائی کر کے، چغل خوری کر کے، دوسرے کی غیبت کر کے، ایک پڑوسی کو آگ جلانے میں لگا ہے، ایک دوسرے کے گھر کو اجارنے میں لگا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ پڑوسی کو نہیں بلکہ خود وہ اپنے لیے آگ تیار کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ خود اپنے لیے آگ تیار کر رہا ہے، خود وہ جائے گا اور اسی آگ کو لے کے جائے گا۔ فری میں وہاں کسی کو کچھ نہیں دی جاتی ہے، جو آگ لے کے جائے گا اسی آگ میں اس کو جلایا جائے گا، اور جو آگ لے کے نہیں بلکہ جنت کا محل دنیا میں تیار کر کے جائے گا اسی کو قبر میں جنت کی کھڑکی ملے گی، ہوا ملے گی۔ سمجھ گئے؟ یہاں پر جو آپ کر کے جائیں گے وہی آپ کو ملنے والا ہے۔ ایک دوسرے کی اگر برائی کریں گے، آگ تیار کر کے جائیں گے، وہاں اسی آگ میں آپ ہو، ہم ہو، کوئی ہو، بڑے بڑے لوگوں کو بھی جلایا جائے گا۔ میدان محشر میں 3 شخص کو بڑی حیرت ہوگی۔ 3 شخص منہ دیکھے گا اور تاکے گا اور کہے گا، ہائے افسوس یہ کیا ہو گیا۔ 3 شخص وہ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ بادشاہ جن کی جوتی صاف کرنے والا، جوتے میں پالش مارنے والا، اچھا عمل کر کے جنت میں اسی کے سامنے سے ہو کے جائے گا اور وہ منہ دیکھے گا کہ ہائے افسوس میرا جوتا صاف کرنے والا جنت میں جا رہا ہے اور میں بادشاہ ہو کے دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ بادشاہ ہو کے پھنس جائے گا اور اس کا جوتا صاف کرنے والا جنت میں چلا جائے گا۔
दूसरा आदमी कौन है? दूसरा आदमी वो शख्स है जो दुनिया में आया और कमाया, पैसे को जमा किया, लेकिन दीन पर खर्च नहीं किया और इस दुनिया से वो चला गया। पैसा जमा करके इस दुनिया से वो चला गया, मर गया। अब उसी की औलाद, उसी के घर वाले, उसी के ख़ानदान वाले उसी का पैसा दीन पर खर्च करके उसी पैसे की बदौलत उनके सामने से होके वो जन्नत में जाएंगे और वो अफसोस जाहिर करेंगे कि हाय अफसोस, कमाया मैंने लेकिन मैं अपना पैसा खर्चा ना किया और मेरे पैसे की बदौलत ये शख्स जन्नत में जा रहा है। और तीसरा जानते हैं, तीसरा वो आलिम, वो मौलाना जिनकी तकरीर सुन करके अवाम अमल कर रहा था, पब्लिक अमल कर रहा था और वो खुद तकरीर करके अमल नहीं कर रहा था और उसकी बताई हुई बात पर सुन सुन के लोग अमल कर करके जन्नत में जा रहे हैं और वो हाथ बांध के देखेगा कि हाय अफसोस, अगर मैं भी अमल करता तो मैं भी जन्नत में जाता। ये तीन शख्स को बड़ी हैरत होगी, बड़ी मुश्किल में ये फंस जाएंगे, बड़े बड़े लोग वहाँ पर फंस जाएंगे और छोटे छोटे तबके के लोग अमल कर करके अपने अमाल को संभाल करके जन्नत के तरफ जाएंगे और ये बड़े बड़े लोग हाथ मलते रह जाएंगे और अपने हिसाब में फंस जाएंगे। तो आप अपने अमाल को खुद देखिए, आप दूसरे के जिम्मेदार नहीं हैं। आप अपना घर देखिए, अपने आप को देखिए। आपके घर में अगर 4 लड़का लड़की है, वो लोग नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, उनको सिखाइए। पाक है नापाक है, पाकी कैसे हासिल होगा उसको बताइए। वज़ू कैसे बनाए उसको सिखाइए। फ़राइज़ क्या है उसको बताइए। वाजिब क्या है उसको समझाइए। आप अगर दूसरे को समझाने में लग गए, दूसरे को बताने में लग गए और आपके घर में खुद ही अमल ना हो तो आप तो यहाँ फंस जाएंगे, आपके घर वाले भी फंस जाएंगे। एक इंसान जब वहाँ दोज़ख के तरफ जाएंगे तो कहेंगे मौला मेरा बाप इसमें शरीक है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसको जो रास्ता आप बताएंगे उसी पर वो अमल करेंगे। अगर उस बच्चे को आप दीन नहीं सिखाएंगे, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने के लिए नहीं बताएंगे, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, दीन नहीं बताएंगे, कल यही बच्चा कल मैदान महशर में आपका दामन थाम लेगा और कहेगा मौला ये मेरा बाप है, अगर मुझे सिखा देता तो आज मैं जहन्नम में ना जाता और जन्नत का हकदार बन जाता। इसलिए मेरे मौला मेरा बाप मुझे नहीं बचाया, इसमें मेरा बाप भी शरीक है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लम सलामना सलातु वसलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, आज घर के बूढ़े लोग नमाज पढ़ते हैं। आज पूरे दुनिया में ये माहौल बन गया है, पूरी दुनिया में यही तरीका हो गया है। हर मस्जिद में देखिए बूढ़े लोग नमाज पढ़ते हैं और उसके घर के बच्चे जवान नमाज नहीं पढ़ते। आप नमाज पढ़ते हैं, आपका बेटा नहीं पढ़ता, आपकी बेटी नहीं पढ़ती है और कल जब मैदान महशर कायम होगा उस वक्त जब हिसाब खुलेगा आपके बेटे को सामने लाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा क्यों नहीं पढ़ा था, जिम्मेदारी आपके सर पे आएगी। आप क्या समझते हैं कि हमने नमाज पढ़ लिया बच गए? नहीं, कल सवाल होगा कुल्लुकुम राइन, तुमको तुम्हारे रियायत के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे घर वाले के बारे में पूछा जाएगा कि तुम अपने घर के लिए क्या क्या किया। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, आपके घर वाले भी पढ़ते हैं, तब आप कामयाब हैं। अगर आप पढ़ते हैं, आपके घर वाले नहीं पढ़ते हैं, तो इसी जुर्म में आप फंस जाएंगे।
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سے لوگ پہاڑ کے برابر نیکی لے کے جائیں گے، اور جب میدان محشر میں اس کو اٹھا کے لایا جائے گا اس کے نام اعمال نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ثواب ملتا ہے، فرائض ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ثواب بھی ملتا ہے، پہاڑ کے برابر آپ ثواب اور نیکی اکٹھا کر لیا ہے اور اس دنیا سے لے کے بھی گیا، لیکن جب میدان محشر جب قائم ہوگا نا، آپ کو اٹھایا جائے گا تو آقا فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے برابر نیکی لے کے جانے والے کو جب اٹھایا جائے گا تو اس کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں بچے گا، بالکل خالی ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ آپ کے اولاد، آپ کے بیوی بچے، آپ کے خاندان والے آپ کے نام اعمال سے نیکی لے لے گا۔ کیسے لے گا؟ جس کو آپ نماز نہیں سکھائے، دین کی بات نہیں بتائے، وہی لوگ آپ کے نام اعمال سے نیکی لے لیں گے، آپ کے نام اعمال خالی ہو جائے گا۔ اور دوسری بات میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے برابر گناہ لے کے اس دنیا سے انسان جائے گا، اور جب میدان محشر میں اس کو اٹھایا جائے گا تو سارے گناہ جو ہے معاف ہو جائے گا۔ کیسے جانتے ہیں؟ نیک صالح اولاد چھوڑ کے جائیں گے، تب اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنے گھر والے کو آپ دین سکھا کے جائیں گے، اور خود گنہگار ہو کے اگر جائیں گے تو آقا فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے برابر اگر گناہ لے کے جاتا ہے، اگر یہ گھر والا نیک ہے، اولاد نیک ہے، اور اس کی اولاد جب تک زندہ رہے گا تب تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے گا، تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ میرے دوستو، آپ مر جائیں گے، آپ کی اولاد دنیا میں نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گا، دین کا کام کرے گا، اس کا ثواب آپ کے اولاد کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ دیکھ لیے، سمجھ گئے؟ اگر آپ پہاڑ کے برابر نیکی لے کے جائیں گے، اور اگر آل اولاد چور چمار ڈاکو گنڈا بنا کے گئے ہیں اور ایسے لچے لفنگے اولاد دنیا میں رہ گیا تو آپ کے پہاڑ کے طرح جو نیکی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ پہاڑ کے برابر بھی گناہ لے کے جاتے ہیں، اگر اولاد نیک ہے تو اسی اولاد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی گناہ کو معاف فرما دے گا، آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ جان بوجھ کے گناہ نہیں کیجیے گا، جان بوجھ کے اب یہ سن کے کہ میری اولاد نیک ہے، کیا پتا آپ مریں گے آپ کے لیے دعا کرے گی کہ نہیں۔ آج تو اولاد ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ باپ کا جنازہ سامنے ہے، ماں کا جنازہ سامنے ہے، لیکن بیٹا جو ہے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کرے گا کیسے جبکہ وہ جانتا ہی نہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ اس کو آپ نے سکھایا ہی نہیں۔ تو آپ خود نمازی بنیے، اپنے آل اولاد کو بنائیے، اپنے گھر والے کو بنائیے۔ میرے دوستو، یہ دین ہے، دین، اور یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ رب کے سامنے یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہے۔ یہ ذلیل ہے دنیا، اس دنیا کے پھیر میں مت آئیے۔ آخر میں اپنا دین سنبھالیے، اپنا ایمان سنبھالیے، اپنے اعمال کو سنبھالیے۔ میرے دوستو، ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ ایک بیوقوف آدمی کو بلا کے لاؤ۔ کس کو؟ بیوقوف آدمی کو بلا کے لاؤ۔ اس کے وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ کے دربار میں اتنے اچھے آدمی ہیں، پھر یہ بربک آدمی اور بیوقوف آدمی کی ضرورت کیا ہے؟
بادشاہ نے کہا تم نہیں سمجھو گے اس بات کو، جاؤ بلا کے لے آؤ۔ وزیر گیا، ایک بربک آدمی کو بلا کے لایا۔ بربک آدمی کو جب بلا کے لایا نا تو بادشاہ نے کہا، بادشاہ کے سامنے رکھا تو بادشاہ نے کہا کہ آ گئے جناب؟ تو کہا ہاں حضور آ گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کے سر پر ایک تاج رکھ دو، ایک پگڑی رکھ دو۔ رکھا گیا۔ وہ بربک آدمی جو ہے، بیوقوف آدمی جو ہے، خوشی سے اچھلنے لگا۔ بادشاہ نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ خوشی کا تاج نہیں ہے بلکہ بیوقوفوں کا تاج ہے۔ بیوقوف آدمی تھا، کہنے لگا بتاؤ میرا کام کیا ہے؟ کہا تیرا کام کچھ نہیں ہے، میرے ہاں رہو، جب ضرورت پڑے گا میں تمہیں بلا لوں گا، پھر تم آرام سے زندگی گزارو۔ بربک آدمی تھا، رہنے لگا، رہتے رہتے، اور جب بادشاہ کو ٹینشن ہوتا تھا بادشاہ بلا لیا اور اس سے سوال کرنے لگا۔ سوال کرتا تھا عام، وہ جواب دیتا تھا عملی۔ بادشاہ کو ہنسی آتی، بادشاہ کا دل بہل جاتا۔ ایک دن بادشاہ بیمار ہو گیا۔ بیمار جب ہوا تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے کہا پھر اس آدمی کو بلایا جائے۔ وہ آدمی کو بلایا گیا اور کہا کہ اے شخص، اب تک تو تو میرا دل بہلاتا تھا، اب تک تو مجھے تم سے ہنسی آتی تھی، میں اپنا دل بہلا لیتا تھا اور سوال کرتا تھا، آج تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ کہنے لگا بادشاہ یہ اچانک معاملہ پلٹ کیسے گیا؟ اچانک یہ معاملہ پلٹ کیسے گیا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم سوال کرو، لگتا ہے کہ اب میں آنے والا نہیں ہوں، میں جانے والا ہوں۔ اس نے جھٹ سے 3 سوال کیا۔ پہلا سوال کیا کہ کہاں جانے والے ہیں اور کب آئیں گے، کب تک ہم آپ کا انتظار کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں وہاں جانے والا ہوں جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا ہے۔ کہا کہ کب تک انتظار کریں گے ہم آپ کا؟ کہا کہ بربک رہ گیا، بیوقوف تھا، بیوقوف ہی رہ گیا۔ ارے میں وہاں جانے والا ہوں جہاں سے کوئی واپس نہیں آنے والا ہے، جہاں سے کوئی واپس آنے والا نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے کہا حضور کہاں جانے والے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا میں اپنے مالک حقیقی کے پاس جانے والا ہوں، میں اپنے مالک کے پاس جانے والا ہوں۔ اس شخص نے کہا اچھا، اب تک تو کہتا تھا کہ میں تمہارا مالک ہوں، اب تو کہتا ہے کہ میرا بھی کوئی مالک ہے، چلو کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ وہاں جانے کے لیے کچھ تیاری کیا ہے کہ نہیں؟ کچھ تیاری کیا ہے کہ نہیں؟ وہ بادشاہ رونے لگا، کہا ہائے افسوس، کچھ تیاری نہ کر سکا، کچھ تیاری نہ کر سکا۔ یہ دنیا تھا، اس دنیا میں رہ کر کے میں نے عمدہ محل بنایا، نوکر چاکر رکھا، لیکن وہاں کے لیے کوئی تیاری نہ کر سکا۔ اس شخص نے اپنے سر سے تاج اٹھایا اور بادشاہ کے سر پہ رکھ دیا اور کہا حضور بیوقوف آدمی میں نہیں ہوں، تم بیوقوف ہو، اس لیے کہ جو وہاں کی تیاری کرتا ہے وہ بیوقوف نہیں ہوتا ہے، اور جو وہاں کو بھول کر اپنی دنیا کو سنوارا ہے وہی بیوقوف ہے۔ اصل اس کا حقدار آپ ہیں، میں نہیں ہوں۔ بیوقوف کون ہوا؟ بادشاہ بیوقوف ہو گیا، مہا بیوقوف بادشاہ ہوا، اس لیے کہ اس نے کچھ تیاری نہ کر سکا۔ اس آدمی نے کہا اے بادشاہ، جھوٹ موٹ کا یہ تاج میرے سر پہ رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تو کچھ تیاری کر کے رکھا ہے۔ مہا بربک آدمی، مہا بیوقوف آدمی تو آپ ہیں جو چند دن دنیا میں رہنا ہے، لیکن اتنی آپ نے تیاری کیا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کچھ تیاری تم نے نہیں کیا، اس لیے اس تاج کا اصل حقدار میں نہیں، آپ ہیں۔ آپ میرے دوستو،
یہ دنیا ہے، آپ جس محل کو سجاتے ہیں آنکھ بند ہوگی، سانس رک جائے گی، دھڑکن رک جائے گا، یہ گھر آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ پھر یہ گھر آپ کو کوئی کام آنے والی نہیں ہے، کبھی یہ کام دینے والی چیز نہیں ہے۔ کام کیا دے گا؟ پھر آئیے وہی اعمال ہے آپ کا، جو وہاں کر کے جائیں گے وہی پائیں گے۔ خدا فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج آپ نے جو کیا، آج آپ جو محفل میں آئے ہیں، اس کا بھی حساب دینا ہوگا کہ کس مقصد سے آپ آئے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ آپ محفل میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے میری بدنامی ہوگی، ہم نہیں جائیں گے وہ ہمارے ہاں نہیں آئیں گے۔ اگر یہ مقصد ہے تو اس کا بھی حساب دینا ہوگا، کیونکہ فرشتے جو ہے آپ کے دل کو دیکھتے ہیں۔ آپ جو کرتے ہیں، جو نیت سے آئے ہیں، اس نیت کو لکھا جا رہا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ حضور آپ تو مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو تو چند دن یہ دنیا میں رہنا تھا، تو آپ نے کتنی تیاری کیا، محل بنایا، شان و شوکت کی زندگی گزارا، نوکر چاکر سب رکھا، لیکن وہاں کی کچھ تیاری نہ کر سکا۔ افسوس ہے آپ کی زندگی پر کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کچھ تیاری نہ کر سکا، اور جہاں چند دن رہنا ہے یا خوب تیاری آپ نے کیا ہے۔ تو بیوقوف میں نہیں، آپ ہے آپ۔ ایسے ہی لوگ آج دنیا میں بھی ہے، ہم سب کے سماج میں بھی ہے کہ کام کچھ کرتے ہیں، خیال کچھ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ فری میں جہنم سے ایک تنکا بھر آگ آپ کو ملنے والی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں۔ جب فری میں آگ نہیں ملے گی تو جنت کہاں سے مل جائے گی؟ کچھ لوگ یہ خیال رکھتے ہیں ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ یقیناً اللہ معاف فرمانے والا ہے، رؤوف الرحیم ہے، لیکن میرے دوستو اسی رب کا نام قہار بھی ہے۔ اگر وہ حساب لینے پہ آ گیا تب کیا کرو گے؟ پوچھا جائے گا زندگی ملی تھی نماز کیوں نہیں پڑھا تھا، تب کیا حساب دو گے؟ کچھ لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی پار ہو جائیں گے۔ نہیں میرے دوستو، آپ اگر درخت لگائیں گے آم کا تو اس میں لیچی نہیں پھلے گا، کھیتی کریں گے اور فصل بوئیں گے دھان کا تو گیہوں نہیں کٹنے والا ہے، جب بھی کٹے گا وہ دھان ہی کٹے گا۔ اس لیے جو اعمال آپ کر کے جائیں گے وہی آپ کو ملنے والا ہے، ایک رتی بھر زیادہ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں پہاڑ کے طرح نیکی لے کے جانے والے شخص، اس کا نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگا، اس کے آل و اولاد اس سے چھین لیں گے۔ اگر آپ اپنے اولاد کو نہیں سکھائیں گے، اپنے گھر والے کو نہیں پڑھائیں گے، نہیں سکھائیں گے، کل میدان محشر میں جب حساب کھلے گا آپ کا بیٹا جب جہنم کے طرف پھینکا جائے گا وہ کہے گا مولا فلاں گھر میں میں پیدا ہوا تھا، اگر میرا باپ چاہتا تو مجھے نمازی بنا دیتا، روزے دار بنا دیتا، دین پہ چلنے والا بنا دیتا، لیکن میرے مولا میرے باپ بھی اس کے ذمہ دار ہے، اس نے سکھایا نہیں، اس لیے مولا میرے باپ بھی اس میں شریک ہے۔ وہاں پکڑے جاؤ گے، کوئی چھٹی نہیں ہوگی۔ اگر ایک بچہ
بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اس کو آپ نہیں سکھاتے ہیں۔ جوانی میں یہ بچہ پہنچے گا بائیں ہاتھ سے کھائے گا، زمانہ اس کو کوسے گی، زمانہ اس پہ لعنت کرے گی، اور وہ بچہ آپ کو کوسے گا، آپ کو برا بھلا کہے گا، اس لیے کہ آپ نے بچپن میں اس کو تربیت نہیں دیا ہے، آپ نے سکھایا نہیں ہے۔ ایسے ہی ماحول میدان محشر کا بھی ہوگا، جب خدا پوچھے گا اے بندہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھا ہے، وہ بندہ اشارہ کرے گا اے مولا میرا باپ نمازی تھا، میری ماں نمازی تھی، لیکن مجھے پڑھنے کے لیے نہیں کہتا تھا، مجھے نہیں سکھایا تھا، مجھے حکم نہیں دیتا تھا۔ کل کیا کرو گے جب آپ کے سامنے سے آپ کا بچہ کو اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا؟ اس وقت آپ نہیں بچا پائیں گے۔ اے میرے دوستو، آج کسی کا بھی بیٹا ہو، کسی کی بھی بیٹی ہو، اگر ذرا سی بیماری ہو جائے، ذرا سی تکلیف ہو جائے، فوراً ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، گھر والے پریشان ہوتے ہیں، باپ پریشان ہوتا ہے، ماں پریشان ہوتی ہے کہ میرے لال بیمار ہو گئے ہیں، شفا کیسے ملے گی؟ اب حکمت تلاش کرتے ہیں، دوا تلاش کرتے ہیں۔ کل اسی لال کو خدا اٹھا کے پھینکے گا، خدا حکم دے گا اے فرشتوں اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ اس وقت آپ بھی ہوں گے، آپ کی بیوی بھی ہوگی، یعنی ایک بچہ ماں کے سامنے باپ کے سامنے پھینکا جائے گا جہنم میں، آپ دیکھتے رہ جائیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اگر بچانا ہے تو اسی دنیا میں بچا لو۔ کل آپ کے سامنے سے آپ کا بیٹا جہنم میں جائے گا، آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے لیکن اسے بچا نہیں پائیں گے۔ اگر بچانا ہے تو اسی دنیا میں ہی بچا لو۔ کل کیسے برداشت ہوگی؟ کل کیسے آپ سہیں گے؟ کل کیسے برداشت کریں گے؟ آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کو اٹھا کے فرشتہ جہنم میں لے کے جائیں گے، آپ کے بچے کو لے کے جائیں گے، کیسے برداشت کریں گے؟ ارے وہاں نہیں، کم سے کم یہی تو بچا لو، اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے یہی بچا لو۔ جو بچا لے گا اسی کا بچہ کامیاب ہوگا۔ میرے دوستو، میں نے کہا نا کہ جنت یہی تیار کرنا ہے اور جہنم کو بھی یہی تیار کرنا ہے۔ اگر آپ برائی کریں گے آگ آپ کے لیے یہی تیار ہو رہی ہے، اور اگر آپ اچھا کریں گے، اپنے گھر والوں کو اچھائی کا حکم دیں گے تو جنت کا محل آپ کے لیے یہی تیار ہو رہا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، جدھر چاہے جائے۔ اگر جنت لینا ہے تو یہی تیاری کرنا ہوگا، نہیں تو پھر ایک برائی کریں گے آپ کے نام سے آگ تیار کی جائے گی، اور جتنی آگ انسان دنیا سے لے کے جائے گا اس کو اتنی ہی آگ میں جلایا جائے گا، ایک رتی بھر کم و بیش نہیں کیا جائے گا۔ میرے دوستو، وہ دن یاد کرو، میدان محشر میں جب وہ دن ہوگا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج سوائے نظر پر زمین تانبے کی ہوگی، پیر میں چپل نہیں خالی پیر ہوگا، اور زمین تانبے کی ہوگی، دماغ ایسا کھولے گا جیسے کڑاہی میں تیل جوش مارتا ہے، لوگ پسینے سے شرابور ہو جائیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو بچانے نہیں جائے گا، ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگے گی، بیٹی ماں کو دیکھ کے بھاگے گی، باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، اور بیٹا باپ کو دیکھ کے بھاگے گا۔ وہ کیسا دن ہوگا؟ انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، جہنم کی آنکھ پیچھا کر رہی ہوگی، ایسے عالم میں آپ کا اعمال کھولا جائے گا، میرا اعمال کھولا جائے گا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں میں تقریر کر رہا ہوں، اگر اس پہ عمل نہیں کیا مجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں، آپ نے اگر عمل نہیں کیا تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ 10,000 تنخواہ لینے والے مولانا خطیب
اگر تقریر کیا اس پہ عمل نہیں کیا اس کو بھی جہنم میں جانا ہوگا. تو آپ کہاں سے بچیں گے؟ وہاں جتنی بات جو جانتا ہے، چاہے وہ کتاب کے ذریعے ہو یا زبان سے سنا ہو یا کان سے سنا ہو یا آنکھ سے دیکھ کر کے علم حاصل کیا ہو، اس پہ اگر وہ عمل نہیں کرے گا میدان محشر میں اس سے سوال کیا جائے گا، اور اس سوال میں وہ آدمی خود پھنس جائے گا. آپ جتنی بات یہاں پہ آ کے سنے ہیں اس پہ اگر عمل نہیں کریں گے، چاہے وہ یہاں سنے کہیں بھی سنے، دین کی بات جتنی آپ جانتے ہیں اس پہ عمل کرنا آپ پہ فرض ہے. فرض نہیں کریں گے میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کے عالم میں نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور وہاں نام اعمال کھولا جائے گا اور کہے گا کہ بندہ بتا، تجھے تو فلانا کے ہاں میلاد ہو رہی تھی، وہاں پہ تم پہنچا تھا، تمہیں تو سمجھایا گیا تھا کہ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھو گے یہ سزا ملے گی، تم جاننے کے بعد بھی نماز کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اس میلاد میں تمہیں کہا گیا تھا بیٹھ کے کھاؤ، تم کھڑا ہو کے کیوں کھاتا تھا؟ اس کا سوال ہوگا آپ سے اور جواب دینا ہوگا. یعنی جتنی بات آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، چاہے وہ کتاب کے ذریعے سے جانتے ہو یا زبان سے سن کے سنا ہو یا کسی کی زبان سے نکلی آپ کے کان تک پہنچی اور آپ نے اس کو جانا سنا اور اس پہ عمل نہیں کیا تو حساب دینا ہوگا. کھانا کھانے کی بات آ گئی، کھانا کھائیے تو بیٹھ کے کھائیے. آج لوگ کیا کرتا ہے، شادی میں کتے کے طرح کھڑا ہو کے کھاتا ہے. یہ کتا سے بھی بدتر ہو گیا. ارے کتا کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس لیے وہ کھڑا کھاتا ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو نبی نے سبق دے دیا ہے کہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، پانی پیو تو بیٹھ کے پیو. پانی پینا بیٹھ کے ہے، کھڑا ہو کے آپ پانی پئیں گے، یہ پانی پینا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، حرام حرام. شادی بیاہ میں اکثر دیکھیے بڑے بڑے شہر میں جائیں گے اور بڑے بڑے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، لیکن اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ ہم کھائیں تو بیٹھ کے کھائیں یا کھڑے ہو کے کھائیں. ابھی میں کچھ دن پہلے کہیں پہ گیا تھا، آج میں کٹھیار سے چل کے آ رہا ہوں. وہاں پہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جتنے بھی باراتی گئے ہیں سارے کے سارے لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، سنت کے طریقے پر عمل کر کے کھا رہے تھے. بہت خوشی ہوئی دیکھ کے. ایسے ہی آپ کو بھی کرنا ہے، ہمیں بھی کرنا ہے. اب تو جان گئے کہ کھانا ہے تو بولیے بس کچھ دیر اور تیار رہیے، بس بیٹھ کے کھڑا ہو کے کھائیں گے تو اس کا حساب دینا ہوگا. کیوں؟ اگر اب تک نہیں جانتے تھے کوئی بات نہیں، اب تو آپ جان گئے، اس کا علم آپ کو ہو گیا، آپ جان گئے. آج کے بعد آپ کھائیں گے تو بیٹھ کے کھائیں گے، پانی پئیں گے تو بیٹھ کے 3 سانس میں پئیں گے. فائدہ کیا ہوگا؟ ایک طرف نبی کی سنت بھی ادا ہوگی، دوسرے طرف آپ کا پیٹ بھی بھرے گا. پانی پئیں گے، پانی اگر بیٹھ کے پیتے ہیں نبی کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے، ثواب بھی ملتا ہے اور پیاس بھی بجھ جاتی ہے. کتنا فائدہ ہے؟ پیاس بھی بجھ گئی، سنت بھی ادا ہو گئی، ثواب بھی مل گیا. اب پانی پیجئے. ایک بہت قیمتی بات بتاتا ہوں.
جب بھی پانی پیجئے تو بسم اللہ پڑھ کے پیجئے. کیا پڑھ کے؟ بسم اللہ پڑھ کے. اور جب پانی پی لیے پیاس بجھ گئی کیا کہیے گا؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. ایک تو آپ نے بسم اللہ کیا، بسم اللہ پڑھا، اس کا ثواب ملا. آخر میں الحمدللہ کہا، اس کا ثواب ملا. اب کہیے کہ مولا اس پانی پینے سے پہلے جو میں نے تیرا نام لیا، آخر میں شکریہ ادا کیا، مولا اس میں جو ثواب ملا ہے مولا میرے خاندان کے روح تک پہنچا دے. کہاں تک؟ بولیے، نہیں سنے گا؟ میرے خاندان کے روح تک. فائدہ کیا ہوا؟ ایک طرف نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے، دوسری طرف آپ کی پیاس بجھ رہی ہے، تیسری طرف آپ کو ثواب بھی ملتا ہے، چوتھی طرف آپ کے خاندان کے لوگوں تک بھی پہنچ رہا ہے. کہاں کہاں پہنچ گئی؟ خاندان کے لوگوں تک. جب انسان اس دنیا سے چلے جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے چلے جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے ہر جمعرات کی شام کو اپنے قبر سے باہر نکلتی ہے. کیا ہو گیا ہی رہے؟ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں نے جو بتایا کہ اس کا ثواب آپ کہاں بھیجئے؟ اپنے مرحوم کو. کیوں؟ اب وہ سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان انتقال کرتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی روح جو ہے جمعرات کی شام کو اپنے قبر سے باہر نکلتی ہے. کب؟ جمعرات کی شام کو اپنے قبر سے باہر نکلتی ہے اور اپنے گھر کے چھت پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. یہ ایک روایت ہے کہ اپنے گھر کے چھت پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے گھر والوں سے کہتی ہے، اپنے بچوں سے کہتی ہے، اپنے آل اولاد سے کہتی ہے، اے میرے بیٹو یہ گھر میرا ہے، اس کو میں نے بنایا ہے، اس کو میں نے سجایا ہے، اس کو میں نے سنوارا ہے، اس گھر کا مالک میں تھا، لیکن آج میں اس دنیا سے چلے گیا ہوں، اس دنیا سے میں اس دنیا کی طرف گیا ہوں. اب یہ گھر میرے لیے نہیں ہے، اب یہ گھر تیرے لیے ہے، لیکن میرے نام پہ کچھ صدقہ کرو. صدقہ کیا کرو؟ صدقہ. اور دوسری روایت ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی روح جو ہے گھر کے بیچوں بیچ آنگن میں کھڑی ہو جاتی ہے. کب؟ کب؟ ارے آپ کے بھی باپ دادا پر دادا کوئی نہ کوئی اس دنیا سے گئے ہوں گے، انتقال کیا ہوگا، گئے ہیں نا. یہ لوگ قبر سے کب نکلتے ہیں؟ جمعرات کی شام کو. ایک روایت میں ہے کہ گھر کے بیچوں بیچ چھت پہ آ کے کھڑی ہوتی ہے یہ روح، اور دوسری روایت ہے کہ بیچوں بیچ آنگن میں، بیچوں بیچ صحن میں کھڑی ہو جاتی ہے اور یہی آواز لگاتی ہے، اے میرے بیٹو سب کچھ میں نے کر کے دیا ہے، یہ گھر میرا ہے، میں نے سجایا ہے، میں نے سنوارا ہے، آج میرے نام اعمال بند ہو چکا ہے، آج تم میرے نام پہ صدقہ کرو. صدقہ کب تک آتی ہے؟ جمعرات کی عصر کے بعد سے لے کے جمعہ کی عصر تک. کیا؟ ایک شام سے لے کے
دوسرے شام تک یعنی جمعرات کی عصر سے لے کے جمعہ کی عصر تک یہ روحیں اپنی اپنی گھر میں رہتی ہے اور یہی فریاد کرتی ہے کہ میرے نام پہ صدقہ کرو. اگر اس کے بال بچے، اس کے گھر والے، اس کے خاندان اگر صدقہ کر دیتے ہیں، وہ روحیں جو ہے ان کو دعائیں دیتے ہوئے، ان کے لیے دعا کرتے ہوئے اس گھر سے نکل کے قبر کی دنیا تک پہنچتے ہیں. اور اگر صدقہ نہیں کیا، اس کے نام پہ خیرات نہیں کیا، صدقہ نہیں دیا، تو پھر وہ روح جو ہے اپنے گھر سے نکلتی ہے، وہاں سے لے کر کے قبر تک جو ہے بد دعا کرتے ہوئے جاتی ہے. کیا کرتے ہوئے؟ بد دعا کرتے ہوئے. آقا فرماتے ہیں جیسے زندہ آدمی کو کھانا چاہیے، کھانا، زندہ آدمی کھانے کی محتاج ہے، ایسے مرنے کے بعد مردہ جو ہے یہ ثواب کا محتاج ہے. زندہ آدمی کو کھانا چاہیے، کھانا، اور مردے کو ثواب چاہیے، نیکی چاہیے. زندہ آدمی ہے کھانے کی محتاج ہے، اور مردہ ہے ثواب کی محتاج ہے، نیکی کی محتاج ہے. تو آپ جب بھی کھائیے اور جب بھی پیئے تو بسم اللہ کہہ کے شروع کیجئے، آخر میں الحمدللہ کہہ دیجئے اور کہیے مولا اس کا ثواب میرے خاندان کے روحوں تک پہنچا دے، میرے خاندان کے روحوں تک اس کا ثواب پہنچا دے، اس کا اجر عطا فرما دے، اور اے مولا اس بسم اللہ کے صدقے میں میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. میرے دوستو، صدقہ بہت بڑی چیز ہے. میں نے شروع میں کہا کہ پہاڑ کے برابر اگر گناہ لے کر کے ایک انسان پہنچتا ہے اور میدان محشر میں جب وہ اٹھایا جائے گا تو اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہے گی، ایک بھی گناہ باقی نہیں رہنے والی ہے. وہ کیسے؟ اسی کا بیٹا، اسی کی بیٹی، اسی کی بیوی، اسی کی ماں، اسی کے گھر والے جب یہ کام کریں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے، مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، ثواب پہنچاتے رہیں گے، تو یہ پہنچاتے کب رہیں گے؟ کیسے پہنچائیں گے؟ جب تک آپ اپنے گھر کو نہیں سنبھالیں گے، گھر کو دین نہیں بتائیں گے، تب تک یہ کہاں سے آپ کو بچائیں گے؟ آج تو حال یہ ہے کہ گھر کا بوڑھا نماز پڑھتا ہے، گھر کی بڑھیا نماز پڑھتی ہے، اس کی بہو، اس کا بیٹا، جوان بیٹی اب گھوم رہی ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے سے مطلب ہے، نہ دین سے کوئی مطلب ہے، زندگی گزر رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. میرے دوستو، نماز مت چھوڑیے. اگر نماز چھوڑ دیے، روزہ چھوڑ دیے، دین کی فرائض سے ہٹ گئے تو کل میدان محشر میں سخت پکڑ ہوگی، بچنے والے نہیں ہے. اگر بچنا ہے تو اسی دنیا میں بچ جائیے. اگر یہاں کامیاب ہے تو پھر وہاں کامیاب ہوں گے، یہاں نہیں تو وہاں بھی کامیاب نہیں. اعمال یہیں پہ سیدھا کیجئے، عمل کو یہیں پہ سدھاریے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے باپ، بحیثیت باپ اپنے بچے کو دیکھے، اپنی بیٹی کو دیکھے، اپنے بیٹے کو دیکھے کہ میرا بیٹا دین پہ چلتا ہے کہ نہیں، میری بیٹی دین پہ چلتی ہے کہ نہیں. اے میرے دوستو، یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، 11ویں والے پیر کا مہینہ ہے. اے میرے دوستو، غوث اعظم کی ماں وہ پاک دامن عورت ہے کہ جن کے بارے میں ان کے باپ نے کہا تھا کہ اے لوگوں سنو، میری بیٹی گونگی ہے، زبان سے بولتی نہیں ہے، میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، پیر سے لنگڑی ہے. کیوں کہا تھا؟ جبکہ وہ غوث اعظم کی ماں دیکھ بھی سکتی ہے، چل بھی سکتی ہے، ہاتھ سے حرکت بھی کر رہی ہے، زبان سے بول بھی رہی ہے، کان سے سن بھی رہی ہے. لیکن اس کے ابا جو ہے یعنی غوث اعظم کا نانا کہتے ہیں میری بیٹی وہ ہے جو کان سے سنتی نہیں ہے، آنکھ سے دیکھتی نہیں ہے، پیر سے چلتی نہیں ہے. کیوں کہا تھا؟
وجہ یہی تھی، اس کے باپ یہی کہہ رہے تھے، یعنی عبداللہ سمی یہی کہتے تھے کہ میری بیٹی تو ہے، چلتی تو ہے، لیکن شریعت کے خلاف کبھی قدم نہیں اٹھائی ہے، میری بیٹی بولتی تو ہے لیکن سنت کے خلاف کبھی بولی نہیں ہے، میری بیٹی سنتی تو ہے لیکن سنت کے سوا، دین کے سوا اور فرائض کے سوا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے علاوہ کچھ سنتی نہیں ہے۔ آج ہمارا گھر ہے، ہم اپنے گھر کو دیکھیں، جب ایک پاک دامن عورت ایسی ہوتی ہے اور ایک پاک دامن مرد جو دریا میں بہہ کے جاتا تھا، سیب، اس سیب کو بھوک کی وجہ سے اٹھا کے کھا لیے، بھوک تو مٹ گئی لیکن مالک سے پوچھا نہیں تھا، تو اس پوچھنے کے خاطر 12 برس تک نوکری کیے، سزا معاف ہونے کے لیے، جبکہ کھانا گناہ نہیں تھا۔ آج ہم دیکھیں ایک دن میں ناجائز کتنے چیزوں کو کھا جاتے ہیں۔ دکاندار ہے تو سودا خراب دیتا ہے، تجارت والے ہیں مال چھپا کے بیچتے ہیں، یعنی ہم جدھر دیکھے، آپ جدھر دیکھیے گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہے۔ وہاں ایک سیب جو بہہ کے جا رہا تھا، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی معافی مانگنے گئے تو اس کے سیب کے مالک نے کہا ایسے معاف نہیں کروں گا، میرے باغیچے میں رکھوالی کرنا ہوگا، اس کو دیکھ بھال کرنا ہوگا، تب جا کے معاف کروں گا۔ جب معافی ہو گئی تو اس کے بعد عبداللہ سمی نے سمجھا کہ اتنے اچھے نوجوان کہاں ملیں گے، اپنی بیٹی کی رشتہ اسی سے کر دی۔ جب ایک پاک دامن سچے مرد ملتا ہے اور ایک پاک دامن عورت ملتی ہے، دونوں جب اکٹھا ہوتے ہیں تو اسی کے گود میں عبد القادر جیلانی بڑے پیر غوث اعظم جنم لیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے اپنے گھر کو دیکھو، کوئی ضرورت نہیں دوسرے کو دیکھنے کی۔ آپ کسی کی برائی کرو گے، کسی کے گھر میں آگ لگانے کے لیے سوچو گے، یہ آگ تو تم لگا نہیں پاؤ گے، خود اپنے لیے آگ تیار کر لو گے۔ آج اگر کوئی انسان یہاں سے اٹھ کے جائے کسی کی برائی کرے تو کسی کی جس کی برائی کی گئی اس کو تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، خود آپ اپنے لیے آگ کا ایک ٹکڑا تیار کر لیے۔ تو آپ اب خود بچیے جہنم کی آگ سے، اپنے اولاد کو بچائیے۔ کل میدان محشر میں آپ سے بھی سوال ہوگا، سب سے سوال ہوگا۔ اس سوال اور وہاں کے جواب کو بچنے کے لیے یہیں پہ تیاری کیجئے۔ میرے دوستو، یہ محفل پاک جو سجائے ہیں ہمارے بلو صاحب اپنی بیٹی کی شادی کی خوشی میں، ان کی بیٹی کی شادی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کل جس بچی کی شادی ہونے والی ہے، جس کا نکاح ہونے والا ہے، مولا تو سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے ان لوگوں کو نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سنت مصطفیٰ پر ثابت قدم رکھ کر کے اس شادی کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اور پروردگار عالم جس بچہ اور بچی کی نکاح ہونے والا ہے، مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں اسے بھی قبول عطا فرما، اور میرے آقا اور حضرت عائشہ جیسی محبت ان دونوں میں عطا فرما۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کہنے اور سننے میں غلطی، خامی، کوتاہی، بے ادبی ہو تو معاف فرما، اور جو صحیح ہے مولا اسے تو قبول فرما، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ و سلام۔